آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کر کے جنت میں رکھا. وہ جنت کہاں تھی یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئیں, آسمانوں پہ تھی یا کوئی اور جہان تھا, واللہ عالم. جو چیز جتنی بتائی گئی ہے ہم اس پر اتنا ایمان رکھتے ہیں. ان سے ایک غلطی ہوئی جنت سے. کبھی غلطی کے لفظ پہ توہین انبیاء کا کیس نہ بن جائے میرے خلاف. آج کل عشق رسول کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے کہ الفاظ پکڑ پکڑ کے توہین کے فتوے لگاتے رہو. بہرحال آدم علیہ السلام سے اب تو غلطی ہو گئی, کیونکہ میں نے بول دیا نا غلطی ہوئی, اب تو رجوع کا آپشن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ نے منع کیا اس درخت سے مت کھاؤ, آدم علیہ السلام نے کھا لیا. اور کھایا کیوں, قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے. شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, میں ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد موت ختم ہو جائے گی, ہمیشہ جنت میں رہو گے. ابھی یہ جنت تو ہے لیکن موت بھی تو ہے نا. ویسے تو جنت میں موت نہیں ہے لیکن اس وقت تھی, اب نہیں ہے. اور ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو بہکایا. جب میاں بیوی دونوں کا ویژن ایک ہو نا تو بات بنتی ہے. دونوں کی رائے الگ الگ ہو تو کوئی ایک کام بھی نہیں ہوتا گھر میں. غلطی پر دونوں جمع ہو جائیں تو غلطی ہوگی, نیکی پر جمع ہو جائیں تو نیکی. میاں کچھ اور چاہ رہا ہے, بیگم کچھ اور چاہ رہی ہے, تو اس گھر میں نہ خیر پھیلے گی نہ شر, صرف اس میں پھڈے پھیلیں گے. سمجھ رہے ہیں, کسی ایک بات پہ جمع ہی نہیں ہوتے کہ اس کو کیا بنانا ہے, بچوں کو کیا بنانا ہے, اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ مولوی بنانے کے چکر میں ہوتا ہے, وہ اداکار بنانے کے چکر میں. دونوں کے جو ویژن ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. تو اس سے بچہ نہ کوئی فنکار بنتا ہے اور نہ کوئی عالم بنتا ہے, وہ فسادی بن جاتا ہے بس. تو یہ نکاح سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ جہاں پیغام بھیج رہے ہیں دونوں کی رائے اور سوچ ایک جیسی ہے یا نہیں ہے, تو وہ ورنہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حضرت حوا کو بھی سمجھایا. وہ شیطان ڈھیڑ ہوشیار, اس کو پتہ تھا کہ دونوں میں سے ایک کو سمجھایا, دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں. مثلاً اماں حوا کہتی کہ نہیں کھانا, اللہ نے منع کیا درخت کھانے سے. آدم علیہ السلام کہتے کھانا ہے, تو دونوں میں جھگڑا ہوتا نا. درخت کھائے نہ کھائے جھگڑے کی وجہ سے جنت سے نکل جاتے. اللہ میاں کہتے کہ یہاں تو میں نے تم دونوں کو رکھا تھا آپس میں محبت کے لیے, اس پہ بھی تم لڑ رہے ہو, تو یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اور درخت کھا کر تو توبہ کے ذریعے تلافی ممکن تھی. جب آپس میں جھگڑا ہوتا نا تو توبہ کر لیتے, مگر جھگڑا ختم. دنیا میں آنے کے بعد پھر جھگڑا کر رہے ہوتے کہ تم نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت سے نکالا. دیکھو شیطان نے جنت سے نکلوایا تو شیطان سے پھڈا ہو گیا قیامت تک کے لیے. اب اگر آدم علیہ السلام کہتے کھاؤ, اماں حوا کہتی نہیں کھاؤ, اور پھر کھا لیا جاتا تو اماں حوا کہتی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے, تو وہ پھڈا قیامت تک چلتا, وہ ختم ہونے والا نہیں تھا. سب یہی کہہ رہے ہوتے, ہر عورت اپنے میاں پہ بلی ڈالتی. تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت تھی بہرحال اس میں کہ دونوں ایک رائے پہ جمع ہو گئے, بھائی کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے, دونوں کی ایک رائے. اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا اور کہا کہ میں ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ تم اسے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے نا اسی کا تجسس اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہے بھائی. ساری چیزیں, اب انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی طرح طرح کی نعمتیں, حلال لذتیں اللہ نے حلال کی, ایک چیز کو کہہ دیا تو اسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے.
لیکن شیطان کا وار آپ دیکھو، شیطان اسی چیز کی رغبت دل میں ڈالتا ہے اور اس میں کچھ یعنی اس کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اصل لذت تو اللہ نے رکھی ہی اس میں ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ ایسا درخت ہے جسے کھانے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. یہ گویا ایک ہوتا ہے نا آب حیات، یہ ثمرہ حیات ہے، یعنی ایسا پھل ہے ثمر حیات کہ جسے کھانے سے زندگی ملتی ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام شیطان کے ورغلانے میں آ گئے. انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، مگر ایک خطا انبیاء سے ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اجتہادی غلطی جسے کہا جاتا ہے. اور انبیاء کی جو اجتہادی غلطی ہے اللہ اس پہ بھی ان کو ایسے ہی پکڑتے ہیں جیسے کسی عام شخص کو حقیقی غلطی پر. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جنس کے بہت سارے درخت تھے. وہ درخت کیا تھا ہمیں نہیں پتا، وہ لوگوں نے کہا گندم تھا، اللہ ہی بہتر جانے کیا تھا. گندم کا تو ویسے بھی درخت ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ بھی چھوڑتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا. گندم کا درخت تھا کہتے ہیں. ابھی مجھے خیال آیا، ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں گندم کا درخت، لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ درخت گندم کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہادہ اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے یہ والا درخت اس کے قریب مت جانا. مطلب یہ تھا کہ یہ اس ٹائپ کے جتنے بھی درخت ہیں، مثلاً فرض کر لیتے ہیں وہ آم کا درخت تھا، تو مراد یہ تھا کہ یہ آم کھانے پر پابندی ہے، باقی جو مرضی کھاؤ. تو آدم علیہ السلام اس وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ پابندی ہے، ہر قسم کے آم کے درخت پر پابندی. لیکن شیطان نے ورغلایا کہ صرف یہ والا، باقیوں پر اللہ نے تھوڑی پابندی لگائی ہے. تو ان کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ باقی کھا لو. اب یہ غلطی اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے نا تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے اصل مطلب وہی ہوتا ہے. اس سے بھی سبق ملتا ہے ہمیں. اور جو مطلب بعد میں آئیں بائیں شائیں کر کے ضرورتیں اور حاجات کی بیس پہ سمجھ میں آئے وہ اصل مطلب. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ درخت نہیں کھانا تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے بھی سب حرام ہیں. تو وہ صحیح مطلب تھا. لیکن شیطان نے کیا کہا، بھائی یہ والا درخت یہی تو اصل ہے، تو اب یہ نہ کھائیں، اس کے سائیڈ والا کھا لیں جو ساتھ میں لگا ہوا ہے. اب چونکہ اس میں ایک اٹریکشن شیطان نے پیدا کر دی کہ بھائی اس سے جو منع کیا گیا نا وہ کوئی ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تو اب آپ یہ والا کھا لیں. آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو سمجھاتا رہا، دونوں سوچ میں پڑ گئے، دل چاہ رہا ہے کھانے کا. انہوں نے کہا چلو یہ والا نہیں تو یہ والا کون سا اللہ نے صراحتاً منع کیا ہے، کھا لیں گے. اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے اللہ یہ والا تھوڑی تھا، تو نے تو یہ والا کہا تھا، اچھا غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری. ٹھیک ہے نا، اے اللہ ہم سے کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی. تو جیسے اب یہ غلطی جان کر ایسی نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی تعویل ممکن ہے. تو اب جیسے ہی کھایا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے، اللہ نے لباس چھین لیا. دیکھو یہ سزا کے طور پر بیان کیا، لباس چھین لیا. میاں بیوی دونوں برہنہ ہو گئے، حالانکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ بولو بھائی نہیں ہے. لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ پردہ نہیں ہے لیکن نارملی حالات میں حیا کا تقاضا ہے کہ وہ لباس پہن کے رہیں، اس سے انسان کو شرم آتی ہے. اب میاں بیوی کا پردہ نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ بغیر کپڑوں کے گھر میں گھومنا شروع کر دیں. نارمل کنڈیشن میں بھی آپ ایسے ہی گھومتے رہیں، یہ حیا کے
خلاف ہے. تو اسلام میں بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے پھر بھی لباس چھین لینا, بے لباس ہونا, یہ کیا ہے؟ سزا ہے. تو ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرو جو خود سے بغیر لباس کے زندگی گزارتے ہیں, جبکہ دیکھنے والے نامحرم بہت ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی. وہ خواتین جو بے لباس ہو کے زندگی گزارتی ہیں, اور صرف شوہر نہیں, ان پہ نامحرم مردوں کی بھی بہت نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں, تو وہ کتنی بے عقلی ہے, ان کی حیا کیسی ختم ہو چکی ہے کہ جو چیز سزا تھی وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں. تو لباس انسان کی زینت ہے, بے لباس ہونا یہ فطرت کے, بول لو نا بھائی کیا جا رہا ہے, فطرت کے خلاف ہے, یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا.